میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نیا سال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیو ایئر۔ 1434 سن ہجری رخصت ہوا۔ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی پہچان یہ ہم سب کو ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ پہچان کچھ اٹھتی سی نظر آ رہی ہے، اور بیرون ملک تو حال ہی برا ہے۔ وہ شاید اسلامی مہینوں کے بھی نام نہیں جانتے ہوں گے، یا بھی اتنے نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ 12 ماہ کے نام بتا دو اسلامی، تو شاید وہ پریشان ہو جائے، آتا بھی ہوگا تو اٹک اٹک کے شاید بولے گا۔ اور اگر جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی باری آ جائے تو اس کو شاید اتنی دیر نہیں لگے گی، فوراً اس کو بیان ہو جائے گا، اس کو آج کی تاریخ بھی یاد ہوگی کہ آج انگلش تاریخ یہ ہے، آج انگلش مہینہ یہ ہے، انگلش سال یہ ہے، سن عیسوی جس کو کہتے ہیں۔ مگر سن ہجری جس میں واقعی یاد مدینہ ہے، کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ ہجرت سے سن ہجری ہمیں ملا۔ اس میں یاد فاروقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سن ہجری کا اجرا فرمایا، اور ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ سن ہجری اسلامی سال سے وابستہ ہیں۔ واقعہ کربلا کی کوئی بھی عیسوی انگلش تاریخ نہیں بیان کرے گا۔ واقعہ کربلا کب ہوا تو جس کو آتا ہوگا وہ یہی بولے گا 10 محرم الحرام، محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ نہ اس کو جنوری یاد ہے، نہ مارچ یاد ہے، نہ اس کو سپٹمبر یاد ہے۔ اس وقت کیا سپٹمبر کی تاریخ تھی، کیا مارچ کی تاریخ تھی، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اگر تھوڑی سی تاریخ پر نظر ہوگی تو پوچھا جائے گا کس سال ہوا، تو کہے گا 61 سن ہجری 61۔ اس کو وہ اس وقت کیا انگلش تاریخ تھی، کیا انگلش سن تھا، اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات، ہمارے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، خود مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے والی تاریخ کون سی ہے؟ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ تو ہم جشن ولادت کی خوشیاں 12 ربیع النور شریف کو مناتے ہیں۔ 12 ربیع النور شریف کب آئے گا؟ 12 ربیع النور ربیع الاول میں آئے گا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا؟ ذوالحجۃ الحرام۔ ذکر تھا آخری مہینے کا،
تذکرہ چھر گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ آخری مہینہ جس میں یاد مدینہ ہے ذوالحجۃ الحرام، اور وہ مہینہ بھی قربانی کا کی یاد مناتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا، اور اس کی تاریخ بھی کون سی تھی؟ 10۔ کون سی تاریخ؟ 10۔ اور پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس میں بھی جس قربانی کی ہم یاد مناتے اس کی تاریخ کون سی ہے؟ 10۔ تو یہ دونوں 10 تاریخیں ہمیں قربانی کا درس دیتی ہیں۔ وہاں پر بھی قربانی کے لیے خود کو پیش کیا گیا، اور یہاں خود کو قربان کر دیا گیا۔ تو پھر سفر، پھر ربیع الاول، اس کے بعد خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث پاک کی 11ویں بھی بنانے کے لیے اسلامی مہینہ ہے، اسلامی مہینے پر ہی مناتے ہیں نا 11ویں شریف، ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر آتا ہے وہ مہینہ جس میں ہم جم کر پکارتے ہیں شہدولا بنا آج کی رات ہے، شہدولا بنا آج کی رات ہے۔ تو شب معراج، جشن معراج مناتے ہیں 27 رجب المرجب۔ اور پھر ایک ایسی رات آتی ہے جو براءت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اور وہ 15ویں رات ہے، اور وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، تو اس مہینے کے فوراً بعد آتی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد ایک وہ مہینہ آتا ہے جس پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک، ماہ تراویح، ماہ قرآن، ماہ اعتکاف، ماہ مدنی مذاکرہ ہے نا۔ تو پھر شوال المکرم، تو پھر یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسلامی مہینے جو ہیں اس کو یاد کر لیجئے۔ نیا سال ہمارا محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ ہے، 1435۔ کون سا سال ہے یہ؟ 1435 سینہ ہجری، جیسے سینہ عیسوی 2013 چل رہا ہے نا، اس طرح یہ 1435 سینہ ہجری کا یہ سال ہے، اور اس کی تاریخ یاد رکھیں۔ اور جس کو فکر مدینہ کرنے کا شعور ہوگا اس کو اسلامی تاریخ یاد ہوگی۔ فکر مدینہ ہم اسلامی تاریخ کے مطابق کرتے نہیں کرتے، جو کرتے اس کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلو اب ہاتھ نہیں اٹھاتے، بلکہ یہ اب اس پر ہاتھ اٹھا لیتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے نا۔ فکر مدینہ کرنے سے یوں سمجھیے کہ یہ سال کی ابتدا میں ہم ایک اچھی نیت کرتے ہیں، سال کی ابتدا میں ہم یہ ایک اچھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے سال کو ہم سال فکر مدینہ منا لیں گے، کیونکہ یہ جب کاروباری لوگ کلوزنگ کرتے ہیں نا، جون میں بھی کلوزنگ کرتے ہیں، 6 مہینے میں بھی کرتے ہیں، بعض سالانہ کلوزنگ کرتے ہیں، دسمبر میں کرتے ہیں، ان کا وہ اکاؤنٹنگ ایئر ہوتا ہے، اکنومیکلی ایئر ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، تو وہ کلوزنگ کرتے ہیں۔ جب کلوزنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پورا اپنا
حساب کتاب چیک کرتے ہیں کہ کیا پایا اور کیا کھویا. یہ جو اس بات کا جو بھی میں جو بات کر رہا ہوں بہت سو کو اس کا تجربہ ہے. اب کاروباری آدمی بیٹھ کر اپنا حساب تو بنائے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کاروبار میں لاس کر گیا تو کل کو جب اس وقت پتہ چلے گا جب میرے بالکل کاروبار ٹھپ ہو گیا ہوگا تب کوئی فائدہ نہیں ہے. حساب اس وقت کر لینا چاہیے جب اس کو ریکور کرنے کی گنجائش موجود ہو. اس وقت ہماری سانسیں جاری ہیں, ہم اپنے حساب کو چیک کریں. 834 سن ہجری گزر گیا, کوئی 1390 میں پیدا ہوا ہوگا, کوئی 1395 میں پیدا ہوا ہوگا, کوئی 1400 میں پیدا ہوا ہوگا, جو 1410 میں پیدا ہوا ہوگا, ہے نا. کسی کو 10 سال گزر گئے, کسی کو 15 سال گزر گئے, کسی کو 40 سال گزر گئے, کسی کو 44 سال گزر گئے ہوں گے, کسی کو 50 سال گزر گئے ہوں گے. اخبارات وغیرہ میں خبریں آتی ہیں کہ 2012 میں کیا ہوا. پورے سال کی اینالائز رپورٹ کہتے ہیں اس کو, پورے سال کی رپورٹ چھپتی ہے. یہ رپورٹ چھاپنے والے بھی اور یہ رپورٹ پڑھنے والوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی اپنی اینالائز رپورٹ بنائی آپ نے کہ یہ جو سال گزرا 1434 سن ہجری میں فلاں ہوا, اتنا یہ ہوا, دنیا میں اتنے زلزلے آئے, دنیا میں اتنے حادثے ہوئے, دنیا میں اتنی اموات ہوئیں, دنیا میں فلاں ہوا, دنیا میں اتنا ہوا, اس سال ایکسپورٹ اتنا ہوا, اس سال امپورٹ اتنا ہوا, اس سال یہ ہوا. یہ پورے سال کی بنتی ہے, پورے سال کی اینالائز رپورٹ بنتی ہے. اور بعض اوقات 10 سال کی رپورٹس ایک ساتھ شائع کی جاتی ہیں. یہ پوری رپورٹس بنتی ہیں, ساری دنیا بناتی ہے رپورٹ. جب سال پورا ہو جاتا ہے, جب نیا سال آتا ہے تو نئے سال کے ابتدا میں, جیسے کہ عموماً دسمبر تک یہ ساری رپورٹیں بنائی جاتی ہیں اور جنوری میں اس کو شائع کیا جاتا ہے. یہ عیسوی مہینہ جو انگلش مہینے ہیں میں ان کے حساب سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. لیکن مسلمان جو سینہ ہجری سے اس قدر محبت کرتا ہے اور سینہ ہجری اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے, جب 1435 سینہ ہجری آیا, نیا سال آیا, تو کیا ہم نے 1434 سینہ ہجری کے حوالے سے کوئی رپورٹ تیار کی, کوئی کارکردگی تیار کی, کوئی ایسی چیز تیار کی کہ میرا 1434 سینہ ہجری کیسا گزرا؟ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے مطلب کہ آدمی بناتا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حساب کیسے لگتا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابن السمہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا حساب بنایا, جس کا میں کہہ رہا ہوں حساب بنانا, اپنا حساب بنایا, کارکردگی تیار کر رہے تھے, پچھلی کارکردگی, اور اس میں انہوں نے اپنی عمر شریف کو بیس بنیاد بنائی. کوئی تو بنیاد, ہر کارکردگی کی, ہر گنتی کی کوئی بنیاد بنتی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ اپنی عمر. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 برس. کتنی تھی؟ 60 برس ان کی عمر تھی. اب انہوں نے کیا حساب بنایا کہ ان 60 برسوں کو انہوں نے 12 سے ضرب کیا, ملٹیپلائی. 60 کو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. یہ سال پورا ہونے پر بھی 12ویں کی یاد آتی ہے. اسلامی مہینے بھی 12, انگریزی مہینے بھی 12 ہیں, تو 12ویں سے کوئی بچ نہیں سکتا, ہر طرح 12ویں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے 60 کو 12 سے کیا ضرب کیا, ملٹیپلائی. تو جواب کیا نکلا؟ 720 مہینے. جب انہوں نے 720 مہینے کا حساب کیا تو اب ان کو مزید اس کی گہرائی میں جانا تھا, کیلکولیشن کر رہے تھے نا, کارکردگی پراپر انہوں نے بنانی تھی کہ اب تک کیا کیا. اب 720 مہینے جب ان کے سامنے ہیں تو انہوں نے 720 کو مزید 30 ایوریج کے طور پر لے لے, مزید 30 سے انہوں نے ملٹیپلائی کیا, تو اب حاصل کیا آیا؟ 21,600. کتنا حاصل آیا؟ 21,600. اب آپ نے دیکھا کہ میری عمر 60 برس کی ہے, گویا کہ مجھے
720 مہینے ہو گئے، اور اس طرح مطلب کہ مجھے 21,600 ایام ہو گئے، دن گزر گئے۔ اب آپ نتیجہ نکال رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، پھر کہتے ہیں اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو کیا میرے نامہ اعمال میں اس وقت 21,600 گناہ آ گئے؟ 21,600 گناہ میرے نامہ اعمال میں، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوئے ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی میں نے گناہ کیے ہوں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے ایسے لرزنے لگے اور اچانک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی، اور آپ زمین پر تشریف لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کو کہتے ہیں حساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر میں کہوں کہ اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیا جائے، اس کو خود احتسابی کا نام دیا جائے، تو یہ ہم سب کے لیے ہے۔ کوئی اپنے 60 برس پر کیلکولیشن کر لے، کوئی اپنے 30 سال پر کیلکولیشن کر لے، کوئی اپنے 40 سال پر کیلکولیشن کر لے۔ دیکھیں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اب 14-15 سال کی عمر میں اگر بالغ ہو جاتا ہے لڑکا، یا مطلب کوئی بھی بالغ ہو جاتا ہے، تو اب وہ غور کرے کہ یہ اب کتنے گناہ، اور شروع میں جب ماحول نہیں ہوتا نا تو بندہ بڑے گناہ کرتا ہے، اچھا گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں، یعنی لاس بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نقصان کر رہا ہوں، کہ بھائی نقصان کا پتہ ہو تو نقصان ریکور کیا جائے گا نا۔ اب غیبت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، چغلی کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں چغلی کر رہا ہوں، حسد کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حسد کر رہا ہوں، جبکہ ہمیں واضح طور پر روایت ملتی ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، نفرت نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غیبت کی کتنی تباہیاں ہیں، اور غیبت کی تباہیوں میں، تباہ کاریوں میں یہ بھی تباہی موجود ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جو جس کی غیبت کی گئی ہیں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی لاس ہے نا۔ میں احتساب، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے مطلب آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ حساب کتاب کے بارے میں آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو پر غور کیجئے کہ آپ اپنا احتساب اس طرح کرتے تھے کہ جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے بتا آج تو نے کیا کیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے پوچھا کرتے تھے۔ تو جب تک ہم اس طرح اپنا مزاج نہیں بنائیں گے حساب کتاب کا، اور ضائع ہونے کے حوالے سے ہم سوچیں گے نہیں، تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد پھر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جو گھڑیاں بھی جا رہی ہیں، جو سانسیں جا رہی ہیں، یہ پلٹ کر نہیں آتی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، یہی سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا
اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے 16ویں پارے سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، جو 2013 کو رخصت کر رہے ہیں وہ جائزہ لیں، جو 1434 سنہ ہجری کو رخصت کر چکے وہ جائزہ لیں۔ جائزہ لیں کہ یہ جو سال گزرا یا یہ سال جو گزر رہا ہے، اس پورے سال میں نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت تو نکالیں، وقت نکالے بغیر جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ تھوڑا سا غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، پہلے میری زندگی کیا ہے، میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میں آیا کیوں دنیا میں، میرا مقصد کیا ہے۔ اَوَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ پھر سنیے، تو کیا یہ سمجھتے ہو، پھر سنیے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں بیکار بنایا کیا، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزانہ عرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں؟ سوچو، جائزہ لیجئے، کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے۔ موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تمہیں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ جائزہ لیجئے، ہمارا جائزہ لیا جائے گا، ہماری جانچ کی جائے گی، ہمارا حساب کتاب ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، اپنا حساب کتاب کر لو۔ اور یہ گزرتے سال اور آتے سال ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، خود احتسابی کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنا حساب کتاب بنائیے، اپنی زندگی کا، کتاب زیست کا، کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ پچھلا سال جو گزرا، اس پچھلے سال گزرتے سال میں کتنے جوئے کھیلے، کتنی شرابیں پی، کتنی بدکاریاں کی، کتنے فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنے گانے سنے، کتنی غیبتیں کی، کتنی چگلیاں کی، کتنا حسد کیا، کتنا سود کھایا، کتنی رشوت لی، کتنا ماں باپ کو ستایا، کتنی بدنگاہیاں کی، کتنی بے پردگی کی، کس قدر مسلمانوں کی دل آزاریاں کی، کس قدر قتل و غارت گیری کی، کس قدر ظلم و ستم کیا، کس قدر ملاوٹ کی، کس قدر حرام روزی کمائی، کس قدر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہیں۔ ان تمام کا حساب کتاب بنائیے۔ ارے کاروباری آدمی بھی ایک طرف غور ضرور کرتا ہے کہ میں نے لاس کیا کیا ہے، صرف پروفٹ پر نظر نہیں رکھتا۔ اور اگر آپ نیکیوں پر ہی نظر رکھتے ہو تو آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ نیکیوں پر نظر رکھنے والے ذرا یہ بتا کتنی نیکی اخلاص کے ساتھ کی ہے، کتنی نیکی خلوص کے ساتھ کی ہے۔ ارے تو کس نیکی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ نیکی میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے؟ کس نیکی کے بارے میں جانتے ہو؟ کس سجدے کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ یہ سجدہ میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے؟ کس تسبیح، کس نعت، کس حمد کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ کس بیان کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ کب اس کا کب جائزہ لیا، کب سوچا؟ ارے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ گناہ کیے ہمارے سامنے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ گناہ بندہ کتنی توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی لذت کو کتنا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی نیکیوں کی لذت پانے کی ہم نے کوشش کی؟
سوال یہ ہے، نیا سال آیا ہے، محرم الحرام نیا سال ہے، جائزہ تو لینا. اور اسی جائزے میں اب یہ جائزہ بھی لیں کہ پچھلے سال سن عیسوی کو لے لیجئے، جب دسمبر کا مہینہ آیا تھا کیا کیا تھا. خود پاکستان کے اندر باب المدینہ کراچی کے اندر بھی لاشیں گری، کس قدر طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے. اب دوبارہ دسمبر آ رہا ہے، پھر 31 دسمبر آئے گا، پھر یہ مسلمان نہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے جب ایام آتے ہیں نہ جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب اس طرح کے موقع آتے ہیں؟ تو بالکل جیسے کہ وہ پاگل جیسے ہو جاتے ہیں یار، بالکل پاگل جیسے ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل کے سائلنسر سے جالی نکال لیتے ہیں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کارٹونوں جیسے کپڑے پہن لیتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کانوں میں بالیاں چڑھا لیتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ جوئے کے سارے پروگرام بنا لیتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ لڑکیاں نچواتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا اس طرح کوئی آتے سال کا استقبال کرتا ہے کیا؟ اپنا جائزہ لینے کے بجائے، اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے بجائے، یہ جو پچھلا سال گزرا اس پر کچھ آنسو بہانے کے بجائے، آتے نئے سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنے کے بجائے تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ناچنے گانے کی محفلیں سجاتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ جسم فروش عورتوں کو تم خریدتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اس قدر اللہ کی نافرمانیاں کر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تمہاری نظر 12 کے کانٹے پر ہوتی، تمہیں 12 دیکھ کر 12ویں یاد نہیں آتی، اور اس 12 کو دیکھ کر تم اندھادھند فائرنگ کرتے ہو. تمہاری فائرنگوں سے کتنے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے بیچارے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچتے نہیں ہو آپ؟ انگریزوں کی ایسی ریس، انگریزوں کی ایسی دوڑ، ان کے ملکوں کا حال دیکھیے، کروڑوں اربوں روپے کی آتش بازی کرتے ہیں. ان کے ممالک کے اندر، میرے پاس رپورٹس موجود ہیں، ان کے ممالک کے اندر سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں. ان کے پاس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ مسلمان تیرے پاس تو زندگی کا مقصد ہے، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تجھے 31 دسمبر کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سارے درس بھول جاتے ہو. کسی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر لڑکے لڑکیاں جمع ہو کر شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں لے کر گانے باجے بجا کر 12 بجے تم دھمدھماٹیاں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچو، اگر تمہاری انہی حرکتوں پر یہ چھت گر گئی اور دب کے مر گئے تو پھر بنے گا کیا؟ سوچتے نہیں ہو؟ واقعی دماغ کام نہیں کرتا کہ اسے کیا ہو جاتا ہے مسلمان کو. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں. غیر مسلموں کے تہواروں میں خوب دمدماٹیاں کرتا ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے. اپنے اسلام، اپنے عقائد، اپنی بنیادی تعلیمات کو بھول جاتا ہے. تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے بھائی؟ بتاؤ تو بھی تو صحیح ہم کو یار، اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ سرد راتوں میں اس طرح مطلب کہ خود کو آوارہ گردی کے حوالے کر دیتے ہو، سمجھ نہیں آتی. اے مسلمان، تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ شادی بیاہ ہوتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے. گھر میں شادی ہوتی ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے، یہ پتہ نہیں ہے اس طرح کے جو بھی مواقع آتے ہیں. 14 اگست آتی ہے، یوم آزادی کا دن آتا ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے. یعنی ایسے مواقع جس میں خالص ستن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے. عید ہی کا دن لے لیں، عید الفطر لے لیجئے. رمضان مبارک ابھی گزرا ہی ہوتا ہے، اگلا ہی روز ہوتا ہے. عید جیسے ہی آتی ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے.
اس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا دن، اس روز کھل کر نافرمانیاں کرتا ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے، فلموں کی ٹکٹیں لیتا ہے، بلیک میں لیتا ہے، پوچھتا رہتا ہے کون کون سی فلم لگ رہی ہے، ٹی وی پر کون کون سی نئی فلم آ رہی ہے. ارے تجھے کیا ہو گیا ہے یار؟ سوچ ان سوالات کا جواب کیا دے گا کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں نامہ اعمال ہاتھ میں دیا گیا، کہا پڑھ، تو کیا یہ سارے میں نے جو افعال بیان کیے اسے پڑھ سکیں گے اللہ کے حضور؟ کیسے پڑھیں گے یار، کیسے پڑھیں گے؟ مسلمان میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، یہ عاشق رسول میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، اچھا خاصا نمازی دولہا شادی کے روز نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اچھی خاصی لڑکی جو نمازی ہوتی ہے دلہن بنتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو، نمازیں قضا کر دیتی ہے. شادی بیاہ میں اچھے خاصی پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں لڑکیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. اچھے خاصے سفید داڑھی والے بزرگ کہلانے والے خاندان کے لوگ، ان کے سامنے ان کے خاندان کی لڑکیاں اور بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ دانت نکال نکال کے ہنس رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے. اتنی مقدس رات شب برات کی رات آتی ہے، نہ جانے اس رات کیا ہو جاتا ہے، ہر گلی گلی پٹاخے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سے کیا ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان پتہ نہیں نیا میں کیا ہو جاتا ہے. ایسے مواقع پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. مسلمانوں کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن پر ایمان لایا ہوں، نبی پر ایمان لاتا ہوں، بالکل میں مانتا ہوں یہ غلط ہے. جب مانتے ہو غلط ہے پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے حساب کتاب کا وقت ہے، اور غور کیجئے کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں. میں آپ کو کچھ مضمون بتاتا ہوں کہ غور کیجئے. سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آخر وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوتا؟ نیکی اول ہو نہیں پاتی، اور اگر ہو بھی جائیں تو اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور اس پوری کیفیت میں اپنی طبیعت کو تبدیل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. سنتے سب ہیں، ایسا مطلب سنتے ہیں، ارے بھائی سن رہے ہو غور سے، تمہاری مہربانی تبدیلی تو لاؤ یار، تبدیلی تو لاؤ یار، بدلو بھی تو صحیح بھائی خود کو. 1434 میں کیا کیا سوچو تو صحیح. اب 1435 میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ جائزہ بناؤ تو صحیح بھائی، کوئی نیتیں بناؤ تو صحیح، کچھ تو کریں. نئے سال پر کوئی تو تبدیلی لائیں، نیا سال آیا، اب نئے تو بن جائیں بھائی. اپنی پوزیشن اپنی ڈائریکشن کو تبدیل تو کریں. لو سے لوس ہے بھائی، آپ اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں، لو سے لوس ہے. جیسے بے وقوفوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ناراض مت تو، بے وقوفوں والی زندگی ہے یہ. یعنی اس پر یوں غور کیجئے کہ اگر کوئی ہمیں بے وقوف یا کم عقل کہہ دے تو ہم اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے، اگر کسی مفرور مجرم، بھاگا ہوا مجرم کی پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو، پولیس اس کی تلاش کر رہی ہو، اور وہ گرفتاری سے بے خوف راہ تحفظ و احتیاط ترک کر کے آزادانہ گھوم رہا ہو، تو اس کو عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں. ایسے آدمی کو لوگ بے وقوفی کہیں گے. اب جسے بتا دیا گیا ہو کہ جس نے قصدن نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی خبر دے دی گئی کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی اور مرض وغیرہ میں قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زیادہ راہ یعنی اخراجات اور سواری پر قادر ہو
ہوا جو اسے بیت اللہ عز و جل تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل۔ اور اگر تم نے بد نگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا، یا ٹی وی اور وی سی آر، انٹرنیٹ اور سنیما گھر وغیرہ میں فلمیں ڈرامے بھی حیائی سے پر مناظر دیکھے، تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا۔ اور جس سے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ عین قریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو مجرموں پر تاریک اور وحشت ناک ہوتی ہے، ان کے لیے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں سال رہنا ہوگا۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے بھینچے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی متنبع یعنی خبردار کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، نیکوں کے لیے جنت کی راحتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوں گی۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کما حقہ نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ یعنی اس کی عادت رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور طرح طرح کی بے حیائی کی باتوں میں مگن رہے، الغرض خود کو بالکل بھی بدلنے کی، درست کرنے کی، سدھارنے کی کوشش نہ کرے، پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کی سامنے اصلاح کی بات کی جائے، محاسبے کی بات کی جائے، زندگی کے معاملات میں جائزہ لینے کی بات کی جائے، اس سے سدھرنے کی بات کی جائے، اس کو سدھرنے کے حوالے سے سمجھایا جائے، تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے کہ بس جی کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے، ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے، یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ سوچنے کی بات ہے، مگر سوچتا ہی کون ہے یار؟ سوچتے ہی تو نہیں ہے، غور کرتے ہی تو نہیں ہے، توجہ کرتے ہی تو نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے بدلنے کا، بس جیسے ویسے ہی ہے، نہیں بدلیں گے بھائی تم جو بھی بولنا بول لو، تم کو جو بھی سمجھانا ہے سمجھا دو، ہم نے نہیں بدلنا بھائی، ہم تو جیسے ویسے ہی رہیں گے، ہم وہی گل چھڑے اڑائیں گے، ہم وہی موج مستی کریں گے، ہم تو اسی طرح بھائی
جو ہے ہمارا انداز زندگی ہم تو وہی گزاریں گے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ مسلمان ہو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل اپنی ذات پر اوڑھ لو. ہمیں جنت پہ جانا ہے, ہمیں رب کی بارگاہ سے مغفرت لینی ہے, رحمت لینی ہے, نزاع کی سختیوں سے بچنا ہے. اور نیکی کے راستے پر چلنے والا یہ کب مطلب کہ اپنے سارے معاملات سے فارغ ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ نیک بن جائیں تو اس سے آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑا بھائی؟ آپ کو کہا کہ حرام چھوڑ دو, جائز کام کرو, تو درستی تو کہا جا رہا ہے. جب ایک شخص نیک بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے, سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے, اس کی زندگی پہ کیا منفی اثر کیا پڑا؟ کچھ نہیں, مثبت ہی مثبت ہے, پلس ہی پلس ہے, کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑا. اور جن کی داڑیاں نہیں ہیں, اگر وہ داڑھی پوری رکھ لیتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, جن کی داڑیاں نہیں ہیں, سوچو, تصور کرے کہ میری داڑھی پوری ہو گئی ایک مٹھی, آپ کی معاملات پہ کیا فرق پڑا؟ آپ ذرا سوچئے یار, کیا فرق پڑ گیا آپ کے معاملات پر؟ ایک حرام کام سے بچے, ایک جائز کام پر آئے, ایک عشق و محبت کے کام پر آئے, اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف کو اپنے چہرے پر سجایا, ایک مٹھی تک سجا لیا. اب بتائیے, سچ بتائیے, اگر آپ یہ کر لیتے آپ کی روٹین میں کیا فرق پڑا؟ میں آپ کو بتا دوں کیا فرق پڑا. آپ کی معاشرے میں عزت بڑھ گئی. بڑھتی ہے نہیں بڑھتی؟ ایک عام آدمی کے مقابلے جب ایک داڑھی والا, اور وہ بھی اگر سر پر امامہ شریف سجائے ہوئے آتا ہے, تو لوگ اس کی عزت کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ صحیح بتائیے, کرتے نا. تو آپ کو تو میں عزت کی طرح بلاتا ہوں, وقار کی طرح بلا رہا ہوں. اسلام کی تعلیمات میں عزت اور وقار ہی ہے. اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے میں ذلت اور رسوائی ہے. جو اسلام اور دین کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا. مگر چونکہ ایک تعداد ہے جو اس بات کا اندازہ نہیں کرتی, جانتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں ہے, بیچاری دین سے دور ہے, مذہبی ماحول سے دور ہے, مولانا سے دور. ارے مولانا سے دور رہ کر کیا کرو گے یار؟ تم دور رہ جاؤ, مرنے کے بعد تمہاری لاش تو مولانا کے قریب ہی آنی ہے, جنازہ تو مولانا ہی پڑھائے گا بھائی. تم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی تم کو مولانا کے ہی ہاتھ پہ دے دیا گیا تھا, لو بھائی اس کے کان میں اذان دے دو. جب مرو گے تب بھی مولانا کے پاس ہی آؤ گے, بھائی اس کا جنازہ پڑھا دو. گھر والے چھوڑ کر چلے جائیں کسی مولانا کو, ہی کہا جائے گا کہ بھائی قبر پہ فاتحہ کرتے رہو. نہ پیدا ہو کر مولانا سے بچے, نہ مرنے کے بعد مولانا سے بچے. تو جیتے جی بھی مولانا سے وابستہ رہو نا بھائی, بلکہ خود ہی مولانا بن جاؤ نا. ہمارے عرف عام میں داڑھی والے کو مولانا بولتے ہیں, مذہبی آدمی کو مولانا بولتے ہیں. ارے اگر مسلمان مذہبی بنتا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اگر مسلمان بھی مذہبی نہیں بنے گا تو مذہبی بنے گا کون ہے؟ مسلمان کا بے نمازی ہونا تعجب والی بات ہے یار. مسلمان کا داڑھی منڈا ہونا تعجب والی بات ہے. مسلمان کا انگریزوں کے طریقے پر چلنا تعجب والی بات ہے. یہ اپنی نیچر اور اپنے تمام معاملات سے ہٹ کر ہے. میں تو آپ کو ڈیو ٹو نیچر بات کر رہا ہوں, آپ کو نیچر اور فطرت کی طرف بلا رہا ہوں, اپنی اصل کی طرف بلا رہا ہوں, اور آپ کو کہہ رہا جائزہ لیجیے اپنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بو اور گندم کاٹو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. نیکیاں بوئیں انشاءاللہ اجر و ثواب کی فصلیں کاٹیں گے, گناہ بوئیں گے تو پھنس جائیں گے. البتہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کا حساب کیجئے, جو وقت گزرا اس کا حساب کیجئے, اور آنے والی وقت کی قدر کیجئے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ یقیناً آگے بڑھتا ہے. مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں. یہ صبح و شام جو ہے نا, یہ تمہاری زندگی کے صفحات ہیں, پیجز ہیں. ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. کتنی خوبصورت بات ہے.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے، یعنی کل کر دیجئے. ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا. کیسی وقت قدردان تھے. یعنی انگلش میں ایک سینٹنس، ایک جملہ کہا جاتا ہے ٹومورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے. کل کبھی نہیں آتی. کل یہ انسان کی زندگی میں کوئی دھوکہ ہے. کل کروں گا، پھر کل آتی ہے تو کہتا ہے کل کروں گا، پھر یہ کل کبھی بھی نہیں آتی. کل کوئی اور کام ہوگا. یہ وقت قدردان اور وقت کی اہمیت جاننے والے لوگ، زندگی کی قدر کرنے والے لوگ، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والے لوگ، اپنی زندگی کا جائزہ لینے والے لوگ اس بات پر غور کرتے تھے. ہم غور کریں. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ایک شخص ہے مطالعہ وہ بھی کرتا ہے. یعنی ایک شخص سے آپ برسوں کے بعد ملے ہیں، 15 سال پہلے ایک سے ملے تھے، اب جب 15 سال کے بعد ملے ہیں تو اس شخص کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ صرف اخبارات پڑھتا تھا، ڈائجسٹ پڑھتا تھا، ناولیں پڑھتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا، اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا. اب جب آپ اس سے ملیں گے، بات کریں گے تو اس کی گفتگو کے اندر وہی چیزیں آئیں گی، ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک شخص سے آپ ملیں گے تو اس کی طبیعت یہ تھی کہ وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، کنز الایمان پڑھتا تھا، خزائن العرفان پڑھتا تھا، اس سے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھی ہوگی، فیضان سنت کا مطالعہ کیا ہوگا، اور جو مقطعۃ المدینہ کی یہ جو کتب ہیں اس کا مطالعہ کیا ہوگا. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، نالج پہ دونوں کی اضافہ ہوا ہے. ایک دنیا کی سیاست پہ بات کرے گا اور یہ قبر و آخرت پہ بات کرے گا. ایک کی بات کے اندر آپ کو حکمت چھلکتی نظر آئے گی اور ایک کی بات کے اندر آپ کو فضولیات نظر آئیں گی. کیونکہ اس نے بھی اپنی زندگی کے 15 سال مطالعے میں گزارے تھے، مگر اس کا مطالعے کا انداز کچھ اور تھا، اس کا اسٹڈی کا معیار کچھ اور تھا. اگر کوئی کسی کا مال یا جائیداد کھا کر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں حرام روزی نہیں کماؤں گا اور یوں کسی کا مال میں نہیں کھاؤں گا، تو ظاہر ہے کسی کا مال نہ کھانا یہ تو اس نے توبہ کی، لیکن اب اس نے جتنا کھایا لوگوں کا وہ واپس بھی تو کرے گا نا. معافی بھی ہے، تلافی بھی ہے. جہاں معافی اور تلافی دونوں ساتھ ہے وہ دونوں ساتھ کرنی پڑیں گی. اور جہاں سنگل ہے وہ سنگل. اگر کوئی شراب سے توبہ کرے گا تو شراب کی توبہ سنگل ہے کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اسی کو تلافی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بدکاری سے توبہ کرے گا، ہاں اس میں بھی اگر حقوق تلف کیے ہیں تو اب وہاں بھی حقوق العباد کنیکٹ ہوں گے اور پھر اس کو معافی تلافی کے جو بھی وہاں پروسیجر ہے، جو معاملہ ہے، اس کو وہ بجا لانا پڑے گا. تو خالص توبہ کرنی پڑے گی اور اس کے سوا کوئی راستہ، نو وے، کوئی راستہ نہیں ہے صرف توبہ کے، جس کو انگلش میں ریپینٹ کہتے ہیں. توبہ کرنی ہے بس. اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، کہ یہ بندہ جو توبہ کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں سے درگزر کے لیے مجھ سے جو التجا کر رہا ہے، یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. تو ہمارے سینوں میں موجود راز کو جانتا ہے، ہم جو کرنے والے اس کو جانتا ہے، اس سے کیا شے چھپی ہوئی ہے. تو سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، برسوں کیے گئے گناہ، خالص توبہ کرنے والے کے لیے برسوں کیے گئے گناہ کو لمحے میں معاف کر دیتا ہے. لمحہ بھی نہیں لگتا، لمحہ بھی نہیں لگتا. ایک ندامت ہی تو چاہیے یار، افسوس ہی تو چاہیے، ایک شرمندگی چاہیے کہ یہ کیا کیا میں نے. آپ نے
بزرگ کا واقعہ نہیں سنا کہ جب انہوں نے اپنے نامہ اعمال پر غور کیا، ایک چیخ نکلی نا ان کے منہ سے، احساس ندامت، احساس عصیاں اور زندگی کے ضائع ہونے کا احساس کہ میری زندگی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوکوں پہ بیٹھ کر، فلموں پہ سامنے بیٹھ کر، گناہوں کے اڈوں پر بیٹھ کر میں نے اپنی زندگی برباد کی، گانے باجے سن کے میں نے زندگی برباد کی. کیا جواب کیا دو گے یار خدا کے حضور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے؟ کوئی راستہ نہیں ہے کہ نو وے سوائے اس کے کہ ہم توبہ کریں اور اس رب کو راضی کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، پکا عزم، پکا وعدہ کریں. یا اللہ گناہ نہیں کروں گا، بس نہیں کروں گا، نہیں کروں گا مولا، نہیں کروں گا. ہم توبہ کر لیں، خالص توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ کے لیے جو بنیادی باتیں تھی وہ کیا تھی؟ ندامت، یہ توبہ ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا پکا عزم، پکا ارادہ ہو، نہیں کروں گا. سود والا توبہ کرے یار، آئندہ سود نہیں لوں گا. سود نے تمہیں تباہ برباد کر دیا. 2013 جا رہا ہے، 1434 جا چکا. دنیا بھر میں سود کی وجہ سے جو معیشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں اس کا اندازہ کون نہیں کر سکتا. سود جڑ بنیادوں میں داخل ہو چکا. اور جس سود کے بارے میں قرآن واضح کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی جس شے کو رب نے ہلاک کرنا ہے، اگر وہ شے تمہارے مال میں، تمہاری زندگی میں آ جائے تو اب تمہیں بچا کون سکتا ہے بھائی؟ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا کیسے جیت سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ہارنا ہی ہارنا ہے، اس سے تباہ و برباد ہی ہونا ہے. چاہے گھر ہو، انفرادی ہو، کاروبار ہو کہ ریاست ہو، کچھ بھی ہو. سود آ گیا، سود میں بھلائی نہیں ہے، سود میں خیر نہیں ہے. سود کو ختم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس سے آدمی جان چھڑا لے، بس خلاص. اور پھر اس کی جو تلافی کے معاملات اس کو پورا کرے. سود سے نکل جائیے. یہ سود نیکیوں سے دور کرتا ہے، بھلائیوں سے دور کرتا ہے. سود سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں باپ میں جدائیاں ہوتی ہیں، اولاد اور ماں باپ میں جدائیاں ہوتی ہیں، کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے سود کی وجہ سے. انٹرسٹ، اس سے جان چھوڑے. رشوت سب سے بھیانک قسم کا کرائم، بدعنوانی، رشوت. سارے قانون ایک طرف چلے جاتے جب یہ رشوت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کیا قانون؟ پیسے دو، قانون ختم. کیسے قانون پر عمل ہوگا جہاں رشوتوں کا لین دین ہوگا؟ اور رشوت دینے والا، لینے والا، ان کے لیے جہنم کی وعیدیں. کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ قیامت کے روز کا ڈر نہیں ہے کہ رشوت لے کر قیامت کے روز کیسے منہ دکھائیں گے؟ سود والا کیسے منہ دکھائے گا؟ بدکاریاں کرنے والے، ان کی تو شرم گاہوں کی بدبو سے قیامت کے روز ان کو لوگ پہچانیں گے. اب غور کیجئے یار، بدکاری کرنے والوں کی شرم گاہوں سے بدبو آئے گی اور ان کی بدبو کی وجہ سے اہل محشر ان کو پہچانیں گے. قیامت کے روز ان کی پہچان یہ ہوگی کہ شرم گاہوں سے بدبو آ رہی ہوگی. سود خور بہک رہا ہوگا جیسے نشے میں لوگ بہکتے ہیں، جب کہ اس کو نشہ، اسے شراب نہیں پی ہوگی. اتنے عذابات، اتنی مطلب کہ وعیدیں ہمیں ڈراتی ہیں اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم صرف اور صرف توبہ کریں. کان پکڑ لے، اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، بس نہیں کریں گے ہم، بس باز آئے مولا، باز آئے، مانے. ارے اس کسی کو کوئی راستہ نہیں ہے. سیلاب، طوفان، زلزلے، کیا کچھ نہیں ہو رہا بھائی. تباہیاں آ رہی ہیں، مہنگائی آ رہی ہے، سردیاں آتی ہے تو ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے، گرمی آتی ہے تو جان لے لیتی ہے. یار ذرا سوچو تو صحیح، ہو کیا رہا ہے؟ اس قدر دنیا میں تباہیاں آ رہی ہیں. ارے 1434 کی تباہیوں کا تو ذرا پوسٹ مارٹم کیجئے.
اسی سال 2013 کا پوسٹ مارٹم تو کریں، اس میں کیا کیا تباہیاں آئی اور کیا کیا تباہیاں آ رہی ہیں. ہواؤں میں تباہی آ رہی ہے، فضاؤں میں لوگ جا رہے ہیں، سمندر میں لوگ جا رہے ہیں، زمین پر لوگ مر رہے ہیں، ہر طرف تباہی تباہی ہے. ڈپریشن کتنی بڑی تباہی آئی ہے، ایڈس کتنی بڑی تباہی آئی ہے، طرح طرح کی ایسی ایسی بیماریاں، ڈاکٹر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، کچھ سمجھ نہیں پا رہی کیا ہو رہا ہے. سوائے استغفار کے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقیناً آپ کو صحیح بیان کر رہا ہوں، سوائے استغفار کے کوئی راستہ نہیں ہے. ہر پریشانی کا حل اللہ کی رحمت بڑی نظر میں ہے. اس کی ایک رحمت کی نظر، اس کی ایک کرم کی نظر چاہیے، اور وہ استغفار سے ملے گی، توبہ سے ملے گی، اس کو راضی کرنے سے ملے گی. رب کی نافرمانی کر کے کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. آپ اور ہم رب کی نافرمانی کر کے کس بھلائی کی امید رکھتے ہیں بھائی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح یار. رب کی نافرمانی کر کے تم کس بھلائی کی امید کرتے ہو؟ کس خیر کی امید کرتے ہو؟ کس عافیت کی امید کرتے ہو؟ کس سلامتی کی امید کرتے ہو؟ تمام عافیت، تمام سلامتی، تمام خیر، تمام بھلائیاں تو اللہ کے دستے قدرت میں ہیں. اس کی تو نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم. کیسے بھلائیاں نصیب ہوں گی؟ کیسے خیر نصیب ہوگی؟ کیسے برکت نصیب ہوگی؟ کیسے راحت نصیب ہوگی؟ کیسے امن نصیب ہوگا؟ کیسے محبت نصیب ہوگی؟ کیسے اتفاق نصیب ہوگا؟ بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے. تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوائے توبہ کے، رب کو راضی کرنے کے، گناہوں سے باز آ جانے کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. بس ہم توبہ کر لیں اور گناہوں کا راستہ چھوڑ کر ہم نیکیوں کے راستے پر آ جائیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. مسجدوں کی طرف آ جائیں، مسجد پر تحریک، شیطان کے خلاف جنگ جاری. بس یہ دو کام پکڑ لیا. شیطان سے زندگی میں لڑتے رہنا ہے. ارے تم نہیں لڑتے ہوتے، وہ بھی تو تم کو مار ہی رہا ہے نا. ارے کب تک اس کی مار کھاتے رہو گے؟ دو ہاتھ تم بھی تو دو یار، دو ہاتھ تو دو اس کو. تمہیں کب تک نماز قضا کرواتا رہے گا؟ فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بن جاؤ نا. وہ کب تک جھوٹ بولواتا رہے گا؟ سچ کے ساتھ ساتھ سچ بنانے والے بن جاؤ نا. وہ کب تک برائیاں کرواتا رہے گا؟ برائیاں چھوڑ کر برائیوں سے بچانے والے بن جاؤ نا. کھل کے لڑو نا اس سے. مسجد آباد کریں گے، ہم کریں گے مسجد آباد. کون کون کرے گا؟ مسجد آباد کریں گے. یہ غفلت، یہ گناہوں بھرے اڈے چوک اپنے کام کے نہیں ہے یار. یہ اپنے کام کے تھوڑی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنی زندگی برباد کریں گے. ہماری زندگی، ہماری سانسیں ہماری عمر برباد کر دینے کے لیے نہیں ہیں. ہماری سانسیں ہیں کہ ہم ہر سانس کے ساتھ جنت کا ایک درجہ چڑھتے چلے جائیں. ہر آنے والی سانس ایک کاش مجھے جنت کا ایک درجہ چڑھا دے. ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. یہ ہمیں بدلے گی. ہمیں بدلنے کے لیے پرعزم ہے. ہمیں قرآن پاک ہمارا درست کرواتی ہے، ہماری نمازیں درست کرواتی ہے، ہماری مسجدوں کو آباد کرتی ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرتی ہے، عالم بناتی ہے، مفتی بناتی ہے، حافظ بناتی ہے دعوت اسلامی، مسجدیں بناتی ہے دعوت اسلامی. کیا نہیں کرتی دعوت اسلامی؟ 1435 سن ہجری دعوت اسلامی کے نام لکھ دو. لکھ دو کہ 1435 سن ہجری میں میرا ایک بھی مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا. نہیں چھوٹتا بھائی. 1435 سن ہجری میں میں جاؤں گا اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. بلکہ انشاءاللہ مجھے رب کی توفیق شامل آ رہی تو 1435 میرے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کا سال بن جائے گا. اور ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے سفر کرنا ہے. پچھلا بھی کروں گا، اگلا بھی کروں گا. اب بناؤ نا. اس میں نہیں، اب نماز قضا نہیں ہوتی میری. نیا سال آیا ہے، میں اب نیا بنوں گا، نئے انداز سے جیوں گا، شان سے جیوں گا، آن سے جیوں گا، بان سے جیوں گا. شیطان سے لڑ کر جیوں گا، شیطان سے ہار کر نہیں جیوں گا، جیتتے ہوئے جیوں گا. یہ سال شیطان سے لڑائی کا سال ہے. بس اس سے لڑنا ہے. میں نے پچھلے سال میں کیا یا نہ کیا ہو، 1435 سن ہجری میں
میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کروں گا. نہیں ابھی ارے نیت تو کرو اچھی سی. جب تک سچی نیت رہے گی ثواب ملتا رہے گا. اس کو نیتوں کا سال بناؤں گا, اچھی اچھی نیتیں کرتا رہوں گا. پورا قرآن ماں ترجمہ کنز الایمان خزانہ عرفان 1435 میں ختم کروں گا. میں ختم کروں گا, نیت کرتا ہوں میں ختم کروں گا. پورا قرآن ختم کروں گا میں. صحیح نہیں آتا تو اس سال میں درست قرآن پڑھنا سیکھ لوں گا, بس خلاص میں سیکھوں گا. میرے ذمہ جتنے فرض علوم ہیں جو اب تک نہیں سیکھے, بس 1435 میں یہ سارے فرض علوم میں اپنے پورے کروں گا. بنائیں نیتیں, بنائیں اپنے آگے کا حساب کتاب بنائیں, کس طرح نفع کماؤں گا, کس طرح نقصان سے بچوں گا. یہ ہے مین چیز. نیا سال اس طرح بنائیں, نیا سال اس طرح گزاریں, نئے سال کے ٹارگیٹس بنائیں, نئے سال کے آداب بنائیں, اور پچھلے سال کے لاس کو سامنے رکھیں. اگلے سال کا نفع بھی لینا ہے, پچھلے سال کا نقصان کور بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو آن کی آن, لمحوں کے لمحوں میں کام ہو جاتا ہے یار. آؤ تو صحیح میدان عمل میں تو آؤ یار, ہمت تو کرو, ہمت تو جوڑو. اللہ مدد کرنے والا ہے, وہ کریم ہے. ٹھیک ہے, اس سال کریں گے نا. اس سال میرے سر سے امامہ نہیں اترے گا. بس اب تو داڑھی آئی. داڑھی کہاں سے کٹے گی میری, بس اب جو کٹ رہی تھی کٹ گئی, اب نہیں کٹتی میری داڑھی. اب تو پوری ایک مٹھی میں آقا کی سنت چہرے پر سجاؤں گا. اب نہیں کٹتی داڑھی, اب نہیں کٹتی, بہت ہو گئی. اے مردود لعین شیطان, بہت ہو گیا. اب میری داڑھی میرے چہرے سے نہیں کٹے گی. گردن کٹتی ہے تو کل نہیں آج, آج نہیں ابھی, نام مصطفیٰ پہ کٹ جائے نہ, مگر میری داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے. توبہ بھی کروں گا کہ یا اللہ آج تک جو میں نے داڑھی منڈائی اس سے توبہ کرتا ہوں, اور تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں اپنی داڑھی نہیں منڈاؤں گا. جو نیت کرتا ہے کرے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. میں ترغیب دلاؤں گا, ترغیب دلاؤں گا. ہاں اگر کوئی خود ہی نیت کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری داڑھی نہیں کٹے گی. میں جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نیت کرے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ نیتیں ہو رہی ہیں, یہ ہوئی, یہ ہوئی, یہ ہوئی. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نیت کرے گا آج کے بعد میری داڑھی نہیں کٹے گی. بھائی یہ پچھلا جو ہو گیا. میں نئے سال کا آغاز آقا کی سنت کے ساتھ کر رہا ہوں, امامہ کے ساتھ کر رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کے ساتھ کر رہا ہوں انشاءاللہ. کون کو داڑھی کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے یہ دیکھیے, جن کی داڑھی ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے, جن کی داڑھی نہیں ہے وہ نیت کر رہے کہ انشاءاللہ آج سے ہماری داڑھی نہیں کٹے گی. ایک مٹھی رکھیں گے اور نہ کٹے گی نہ گھٹے گی, اور اب تک جو کٹوائی ہے گھٹائی ہے اس سے توبہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی, ایک نماز اب نہیں چھوٹے گی. بس اب یہ ہو گیا سو ہو گیا, اس کی توبہ بھی کرنی ہے, اس کی تلافی بھی کرنی ہے, اور آئندہ بچنا ہے. آپ کو خالص توبہ کی ایک بڑی پیاری برکت بتاؤں. جب بندہ خالص توبہ کرتا ہے نا, اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف. خالص توبہ, خالص توبہ جس کی میں نے وضاحت کی تھوڑی سی. خالص توبہ کرے بس, وہ کریم ہے نا. ہم توبہ کریں شک کیوں کریں؟ توبہ میں شک نہیں ہے. ہم شک کے ساتھ نہ دعا کریں گے نہ توبہ کریں گے. بس اس کے جو شرائط و تقاضے پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, وہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم دعا بھی کریں گے, توبہ بھی کریں گے, وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرمائے گا. ہم اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ دیں گے نا, ان کے رخ روشن کا واسطہ دیں گے, ان کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ دیں گے, ان کی پیاری پیاری داڑھی جس کی رکھنے کی نیت کی واسطہ دیں گے. اللہ تجھے پیارے آقا کی پیاری پیاری داڑھی مبارک کا واسطہ, میرے جو توبہ کی اور نیک نیت کی ہے مجھے استقامت عطا فرما دے. سنتوں پر عمل کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں. بس اب جو ہوا سو ہوا, اس کی توبہ اور تلافی, یعنی اس خالی خالی نہیں چھوڑ دینے کا ہے. توبہ اور تلافی اور آئندہ نیک اور اچھے اعمال کرنے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی و استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ